خانہ کعبہ کی چابی کس کے پاس رہتی ہے؟ خانہ کعبہ کے کلید برتار یعنی چابی رکھنے والے شخص ڈاکٹر صالح بن زین العابدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب خانہ کعبہ کی چابی کون سنبھالیں گے؟ آخر کیوں خانہ کعبہ کی چابی ایک ہی خاندان کے لوگوں کے پاس رہتی ہے؟ ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، قبیلہ قریش کی ذمہ داری بٹی ہوئی تھی۔ خاندان بنو ہاشم کے پاس زمزم کا کنواں تھا، جبکہ خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس رہتی تھی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان قریب خانہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں تمہیں دوں گا، جسے قیامت تک کوئی نہ لے سکے گا۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی اپنے حوالے کر لی تھی، پھر دوبارہ عثمان بن طلحہ کو واپس فرما دیا تھا، جو کہ اب تک اسی خاندان کے لوگوں کے پاس رہتی ہے۔ صالح بن زین العابدین عثمان بن طلحہ کے خاندان سے تھے، جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی رہتی تھی، اور ڈاکٹر صالح الشیبی پریوار کے 119ویں وارث تھے، جنہیں یہ چابی سنبھالنے کی ذمہ داری ملی تھی، اور آگے بھی یہ چابی اسی خاندان کے کسی شخص کو ملے گی۔ خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک ہی دروازہ ہے، جسے باب کعبہ کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ اسکوائر ڈیزائن میں بنا گھر ہے جو مکہ شہر میں موجود ہے۔ اسی دروازے کے پاس حجر اسود نصب ہے، جہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے۔ 1942 سے پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ کس نے بنوایا تھا؟ تاریخ میں اس کا کوئی واضح ذکر موجود نہیں۔ 1942 میں ابراہیم بدر نے چاندی کا دروازہ بنوایا تھا۔ 1979 کو ابراہیم بدر کے بیٹے احمد بن ابراہیم نے سونے کا دروازہ بنوایا تھا۔ تقریباً 3 کنٹل سونے سے یہ دروازہ بنایا گیا تھا۔ حالانکہ شاہی مہمانوں کے لیے سعودی حکومت ایمرجنسی چابی کے ذریعے اس تالا کو کھول پاتے ہیں۔ ساتھ ہی ہر سال 15ویں محرم کو چابی کے محافظ کعبہ کے دروازے کو کھولتے ہیں اور خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا موجودہ تالا، اس کی چابی 18 کیرٹ سونے اور نکیل سے بنایا گیا ہے، اور اس چابی پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ 12ویں صدی میں بنی ایک چابی کی نیلامی 2008 میں $1.81 میں کی گئی تھی، یعنی 152 کروڑ روپے میں۔ یہ چابی لوہے کی بنی تھی، جسے کسی نامعلوم شخص نے خریدا تھا۔ آج بھی خانہ کعبہ کے 58 چابیاں مختلف میوزیم میں موجود ہیں۔